والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق عزت تکریم حضرت علامہ اللہ بخش صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، برادر عزیز، برادر طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب، حضرت علامہ خلیل صدیقی صاحب، جملہ ذوی الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکمون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آپ و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اللہم فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے اب تک بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء سے آپ نے ان کے خطابات ملفوظات سماعت کر لیے، اور اب ایک فقیر بے نوا کی باری ہے، وہ بھی اخیر میں۔ یقیناً بہت ساری گفتگو کے بعد اب میں کیا عرض کروں، لیکن چونکہ میرے امام الائمہ کاشف الغمہ، اس امت کو قیامت تک کے سہارا دینے والی ذات، رسول پاک کے کندھوں پر سوار ہو کر سواری کرنے والی ذات،
امام عرش مقام، امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کا ذکر جمیل کرنا ہے، اور میرے امام کے غلام جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے، وہ یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ان کے برادر اصغر یوں کہتے ہیں: کس زبان سے وہ بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، پورے کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، نعرہ رسالت کلام حسن رضا بریلوی، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خشک ہوگا خشک ہو جا خاک ہو جا، خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو جا، یہ شاعری نہیں اسی کو عشق کہتے ہیں، خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تو تجھ پر، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، نا قدرے نہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ اگر یہ شعر میں لکھنؤ میں پڑھتا تو شاید لوگ خاموش نہ رہتے، قدر والے جانتے ہیں۔ میں آصف بھائی کی طرح آپ سے سبحان اللہ نہیں کہواؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ انہی کا حصہ ہے، میں مردہ محفلوں میں جان ڈالنا انہی کا حصہ ہے۔ ہم تو جیسے چلنے والی گاڑی چلاتے، لیکن توجہ کریں والی والے بھی کچھ اردو سے نابلد نہیں ہے، اس لیے کہ غریب نواز کی سرزمین پہ رہتے ہیں۔ استاد زمن نے کتنی پیاری بات کہی ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، نا قدر اہل بیت کی محبت کو کبھی جان ہی نہیں سکتے، قدر والے جانتے ہیں۔ اہل بیت کی جس کو قدر کرتے دیکھو، اہل بیت کی جس کو قدر کرتے دیکھو، اس کا قد دیکھنے کی ضرورت نہیں، پتا کر لو یہ قدر والا ہے، اسی لیے قدر والوں کی عظمت جانتا ہے۔ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ اور لوگوں کو بڑا ناز ہے سیاہ کپڑے پہن کر، کالے کپڑے پہن کر، کہ ہم اہل بیت سے جتنا پیار کرتے ہیں کوئی نہ پیار کر سکتا ہے، نہ ہماری طرح کوئی اہل بیت کی مجلس پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے امام کے بھائی نے کہا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کس طرح کہا کرتے ہیں، کس طرح کہا کرتے ہیں، پوری دنیا رافضیت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اپنی کتابوں میں ذرا ایسی اہل بیت کی مدح
محبت دکھائیں جیسے میرے اہل سنت کے امام نے کہا سیدہ فاطمہ کو 2 مصروں میں اگر مکمل طور پر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ اہل سنت کا ہمارا امام ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور سبحان اللہ سبحان اللہ. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. اقبال جیسا شاعر مشرق 6 مصرے لیتا ہے فاطمہ کی 3 نسبتیں بیان کرنے میں. اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں 6 نسبتیں بیان کی. ایک مصرے میں 4 اور دوسرے مصرے میں 2. دوسرے میں 2 اس لیے بیان کی کہ لوگ کہتے توحید بیان نہیں کرتے. میرے امام نے جہاں توحید بیان کی کسی اور کو شامل نہیں کیا. اور میں یہ بات علماء سے توجہ طلبگار ہو کر عرض کرتا ہوں اگر آپ کو ایک مصرے میں نعت منقبت اگر چاہیے تو آپ اس کو اسی مصرے کو پڑھیں. بلکہ اگر کوئی اور بھی صنف دیکھنا ہو یہاں اس کا موقع نہیں لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور. یہ بھی میرے امام کا کمال ہے. ایک لفظ نور ہے ہر جگہ اس کو الگ معنی میں استعمال کیا ہے. کہیں نبی کہیں علی کبھی فاطمہ کبھی حسن کبھی حسین. دیکھیں تو صحیح نور فاطمہ بنت نور نبی زوج نور علی ام نور نور حسن حسین. نور بنت نور زوج نور ام نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمحہ نور کا. نور مطلق کی یوں کہا کرتے ہیں سنی یوں کہا کرتے ہیں سنی. نور بنت نور زوج نور ام نور نور یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں کہاں سے شروع کروں داستان اہل بیت. ابھی علامہ آصف رضا سیفی نے کہا تھا کہ جناب اسرائیل کبھی قدم بڑھاتے کبھی قدم پیچھے کرتے ہیں. دراصل یہ بھی بڑی کم نصیبی کی بات ہے. جہاں آج اہل بیت کی فضیلت بیان ہو لوگ کہتے کوئی رافضی تو نہیں آ گیا. اس پلید کو کیا خبر اہل بیت کی فضیلت. اہل بیت کی فضیلت کا حق بیان کر اگر اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کا حق کسی کو ہے وہ صرف اہل سنت و جماعت کو ہے. یاد رکھیں اچھی طرح سے سنی مسلمانوں اہل بیت کی فضیلت یا محبت کا نام رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے. کسی کو اہل بیت سے عشق کرتے دیکھو اس پہ شک نہیں کرنا کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی اسے کے سینے میں ایمان ہوگا. اب آپ اہل بیت کی محبت والوں پہ شک کرتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا. امام شافعی کو لوگوں نے گالی دی کہ یہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں یہ رافضی تو نہیں ہو گئے. یاد رکھنا صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے. اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے. یہ بات خاص طور پہ ذہن نشین رکھنا. بنو امیہ کے دور سے آج تک کے خارجیوں نے قوم کو ڈرا ڈرا کے رکھا تاکہ محبت اہل بیت کا ڈنکا نہ بجے اہل بیت کے چرچے نہ ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ اکبر. تو میں یہ بات پہلے ہی واضح کر دوں صحابہ کی دشمنی اور بغض کا نام رافضیت ہے. ہم سنی حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت ابو سفیان سے بھی محبت کرتے ہیں جناب وحشی سے بھی محبت کرتے ہیں. جو نبی کا صحابی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ان کی منقبت پڑھتے ہیں. بلکہ صحابی کہنے سے بڑی منقبت دنیا میں اور ہو کیا سکتی ہے. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر ہے تو وہ صحابیت ہے. جس کو صحابی کہہ دیا اب اس سے بڑی منقبت ہو نہیں سکتی. اس لیے ہم کسی صحابی کی توہین نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. یاد رکھیں تو آج ایسے ماحول بن گئے اہل بیت کی محبت کی بات کوئی کرے اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اسی کے دل میں ایمان ہوگا. اب پتہ چلا
چلا نبی نے تھرمامیٹر عطا کیا. اگر دل اہل بیت کی محبت سے لبریز ہے سمجھ جاؤ کہ ایمان موجود ہے, اور اہل بیت کی محبت دل میں نہیں سمجھ لینا کہ دل ایمان سے خالی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ جملے اس طرح کہتا جا رہا ہوں تمہید کے طور پہ, اینڈ پر بات کام آئے گی. یہ میری بات ذہن نشین رکھنا, زیادہ نہیں بہت مختصر گفتگو کرنا ہے. وقت زیادہ ہوا, اتنی تاخیر سے گفتگو کرنا میری عادت نہیں ہے. دراصل مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری تقریر سے کسی فجر کے پابند آدمی کی فجر چھوٹ گئی تو کہیں اس کا ذمہ میرے سر نہ آ جائے. اس لیے مجھے ڈر کی وجہ سے میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. آپ اگر توجہ کریں تو بات کروں گا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اب کسی کا دل چیر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس دیکھو کہ اہل بیت کا محب ہے, سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں ایمان ہے. محبت اہل بیت نہیں, سمجھ جاؤ اس کے دل میں ایمان نہیں. چاہے نمازی ہو, بلکہ میرے رسول نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, اگر کوئی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان, اگر کوئی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت نماز میں بلکہ سجدے کی حالت میں مر جائے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جہنم میں جائے گا. کعبے میں نماز پڑھ کر بھی جہنمی ہے اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. پھر لوگ یزید کو جنتی کس منہ سے کہتے ہیں؟ پھر لوگ یزید کے جنتی ہونے کا اعلان کس منہ سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جب اسرائیل نے قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچا, انہوں نے شعر میں کہا کہ میں آگے بڑھانا تو چاہتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی. ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ہیں کہ میرے نبی کی شہزادی وصال رسول کے وقت سرکار کے گھر میں ہیں. میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رسول پاک کے گھر میں ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر ہیں. رفیق اعلیٰ سے ملنے کی تیاری ہے. ہر آدمی کے ملنے پہ پابندی ہے, حضور کی طبیعت علیل ہے, اس لیے کوئی نہ آئے, کسی کو آنے کی اجازت نہیں. یا تو گھر کے لوگ یا تو بہت قریبی صدیق و فاروق جیسے مقربین کو آنے کی اجازت ہے, باقی اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں. دروازے پہ دستک ہوئی, پیر کا دن ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ غیرت والے پاؤں سے دروازے کی طرف چلی اور جانے کے بعد پوچھا کون ہو؟ آنے والے نے کہا بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں اور اس نے حضوری چاہتا ہوں, حاضری کی اجازت چاہتا ہوں. سیدہ نے بابا کی محبت میں کہا ابھی جاؤ, حضور کی طبیعت علیل ہے, اس وقت ایسی کیفیت نہیں کہ تمہیں وقت دے سکے, جاؤ بعد میں آنا. آنے والا چلا گیا. لوگ حسین کو کس پر تولتے ہیں؟ لوگ حسین کو کس کے سامنے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں؟ اس یزید پلید کی اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس پلید کی اوقات کیا ہے جس کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر, جس حسین کی امی کی اب میں منقبت پڑھنے لگا ہوں اور ابھی قرآن کی طرف بھی ہم آئیں گے, اس لیے کہ میں نے آیتی ہی وہ پڑھی ہے کہ قرآن ان کی شان سے منقبت پڑھتا ہے. آنے والا آ کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. دستک کے بعد سیدہ نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں. اس سے پتا چلا کہ دربار رسالت میں فرشتے بھی آتے ہیں تو اپنا قد اور اپنا پد نہیں گنواتے بلکہ غلاموں کی حیثیت سے آتے ہیں. پتا چلا وہ اور جگہ ہے جہاں منصب سے تعارف کرایا جاتا ہے. دربار مصطفیٰ وہ ہے کہ جبریل بھی آئے تو غلام کہتے ہوئے آتا ہے, جبریل بھی آئے تو غلامی کی بات کرتے آتا ہے. بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں, ملنا چاہتا ہوں. پھر کا بعد میں آنا. پھر وہ چلا گیا. اس کے بعد تیسری بار پھر دستک ہوئی. بی بی آگے بڑھی. سیدہ نے کہا کون؟ اس کے بعد اس نے پھر وہی لہجہ, بی بی تیرے بابا کا غلام ہوں اور ملنا چاہتا ہوں. اب سیدہ کچھ کہنا ہی چاہتی ہے. میرے رسول نے اشارہ کیا فاطمہ اب منع نہ کرنا, اب رک جاؤ, دروازہ کھول دو, آنے والے کو آنے دو. سیدہ نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے بابا کی
کی طرف دیکھا، میرے رسول نے فرمایا بیٹی یہ جو بار بار کہتا ہے غلام ہے تیرے بابا کا، یہ مکے کا نہیں، یہ مدینے کا نہیں، یہ تہامہ کا نہیں، یہ وادی بطحا کا نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جسے دنیا باپ بیٹوں میں جدائی کرنے والا کہتی ہے، ماں بیٹی کا رشتہ توڑنے والا کہتی ہے، ماں کو گود کو سونا کرنے والا کہتی ہے، بستیوں کو ویران کرنے والا کہتی ہے، یعنی یہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہے جو تیرے بابا کی زیارت چاہتا ہے۔ بیٹی دروازہ کھول دے، وہ اس سے پہلے کسی کے دروازے سے خالی نہیں گیا، مگر بیٹی وہ تیرا اتنا احترام کرتا ہے، اگر تو قیامت تک اس کو واپس کرتی رہے گی تو وہ جاتا رہے گا آتا رہے گا، جاتا رہے گا آتا رہے گا، تیرا کہنا توڑ کے کبھی اندر نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم فاطمہ حسین کی ماں وہ ہے جو اپنے والد کے وقت موت کے فرشتے کو 2 مرتبہ واپس کر سکتی ہے۔ خدا کی قسم جس کی ماں ایسی ہو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ زمانے میں دنیا میں کسی کی ماں ہوئی ہے اس طرح جو دروازے سے اسرائیل کو واپس کرے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ ہے کہ جس کے دروازے پر بھیک مانگنے والا جبریل ہے۔ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبریل کو بھکاری کہہ دیا۔ ہم کہتے قرآن اٹھا کے دیکھ، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کوئی آنے والا آتا ہے افطار کے وقت تو بھیک مانگتا ہے، صدا لگاتا ہے، لیکن حسین کی امی اللہ اکبر اپنے حصے کا، اپنی کنیز کے حصے کا، اپنے شوہر کے حصے کا اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈلوا دیتی ہے، جھولی میں ڈلوا دیتی ہے۔ لوگ دوسروں کا چھین کے کھاتے ہیں، آل محمد اپنے حصے کا لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ آل محمد کی شان کیا ہے؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کی سخاوت دیکھ کر دل کہتا ہے جب بیٹی اتنی سخی ہے تو بابا کی سخاوت کا عالم کیا؟ میرا امام اسی کو کہتا ہے آسمہ خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم وہاں سوال کریں تو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن خدا غیر اللہ کے دروازے پر سوالی بنا کر جبریل کو بھیجتا ہے، اور جبریل بھی آتا ہے تو شان جبریلیت کے ساتھ نہیں آتا، کبھی اسیر بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر آتا ہے۔ پتا چلا وہاں جاؤ تو مسکین بن کر جاؤ، سدرا کا مکین بھی جہاں مسکین بن کر کھڑا ہے وہ حسین کی امی کی چوکھٹ ہے، وہ حسین کی امی کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر قرآن نہ ہوتا، شان نزول کے واقعات نہ ہوتے، ہے کسی میں ہمت جو یہ بات کرتے؟ ورنہ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر ہم قائم ہیں، اس پہ اندھیرے اجالے میں آنکھ بند کر کے یقین رکھتے ہیں کہ غیر نبی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی ہم عقیدے میں رکھتے ہیں کہ جو رسول فرشتے ہیں عام لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور جبریل کا شمار رسول فرشتوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ جو حسین پاک کی امی ہے، لوگ سمجھے نہیں ہے حسین کو، اسی لیے کسی نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم نے حسین کو پیش کب کیا ہے؟ ہم بہت نا اہل واقع ہوئے ہیں شخصیتوں کا تعارف کرانے میں۔ غریب نواز کی شخصیت کا تعارف بھی ہم اس طرح نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا، غوث پاک کا تعارف بھی ہم اس طرح نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا، اعلیٰ حضرت کا تعارف بھی ایسا نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا، ہم رسول پاک کا ایسا تعارف نہ کرا سکے جیسا کہ حق تھا۔ جب ہم نبی کا تعارف لوگوں کو صحیح طور پہ نہ کرا سکے، اگر کرا دیتے تو دنیا اس طرح بھونکتی نہ، واٹس ایپ پہ اس طرح گستاخیاں نہ کرتی۔ ہماری کمی ہے، جب ہمیں ہی نبی کے ماں باپ کا نام پتہ نہیں تو ہم دنیا کو کیا بتائیں۔
جب ہمیں نبی کی زندگی پتہ نہیں تو دنیا کو کیا بتائیں گے؟ ہمیں نہیں پتا ہے کہ رسول پاک نے پہلی شادی کس عمر میں کی اور آخری شادی کس عمر میں کی، اس قوم کو نہیں پتا ہے۔ یہ ضرور پتا ہے کہ کرکٹر نے کب شادی کی اور کس کے ساتھ کی، یہ قوم کو یہ پتا ہے، نبی کی سیرت نہیں پتا ہے۔ جس قوم کو خود نبی کی سیرت پتا نہ ہو وہ قوم دوسروں کو نبی کی سیرت کیا بتائے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی قابل احترام ہیں، جن کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کیا پڑھیں۔ خدا کی قسم اگر آج مائیں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھ کر اپنی زندگی کو گزارتی تو اصلاح معاشرہ کی تقریر کرنے کی خطیبوں کو کبھی ضرورت نہ پڑتی، اس لیے کہ جب ماں اپنے بیٹے کو باوضو دودھ پلائے گی اس کا بیٹا چور نہ بنے گا، اس کا بیٹا زانی نہ بنے گا، اس کا بیٹا ڈاکو نہ بنے گا، اس کا بیٹا امام حسین کا پکا غلام بنے گا۔ آج ہمیں 35-40 سال کے لوگوں سے کہنا پڑتا ہے حسین کے غلام بن جاؤ۔ نبی نے تو فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ جو پہلا سبق ماں نے پڑھانا تھا وہ ہمیں جلسوں میں پڑھانا پڑتا ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ مائیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی۔ اور میری ماں اور بہنوں سنو، اگر تم آج اپنی ذمہ داری کو تم نے محسوس نہ کیا، اپنے بچے کو سوار کر اسکول کی چوکھٹ پر پہنچانے والی میری بہن، اگر تو نے مدرسے کی چوکھٹ پر اسی طریقے سے اس کو سوار کر کے نہ پہنچایا، اگر تو نے اس کو دین سے وابستہ نہ کیا تو سن لے، مولوی کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گی جب تیرا بڑھاپا آئے گا۔ اگر تو نے اہل بیت کے قریب نہ کیا، اگر تو نے رسول پاک کے قریب نہ کیا، اگر تو نے قرآن کے قریب نہ کیا تو جب تیرا بڑھاپا آئے گا تو یہی تیرا بیٹا ہاتھ پکڑ کر تجھے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے گا۔ اس وقت تو تجھے رونے سے کوئی کام نہ چلے گا، اس وقت ہاتھ مسلنے سے تیرا کام نہ بنے گا۔ آج بوڑھا باپ مولوی کے پاس آ کے روتا ہے، مولوی صاحب جب سے بہو آئی ہے میرا بیٹا میرا نہیں رہ گیا۔ نادان، تو نے اپنا بیٹا نبی کا بنایا تھا، اگر تو بیٹے کو نبی کا بنا دیتا تو تیرا بیٹا بھی تیرا بنتا۔ تو روتی ہے میری بہن، مولوی جی تعویذ دے دو، پیر جی تعویذ دے دو، میرا بیٹا میرا نہیں رہ گیا۔ اے ماں، اللہ نے 18 سال تک یہ بیٹا تیرا رکھا تھا، مگر تو نے کبھی نبی کا غلام نہیں بنایا اس کو۔ تو اس کو گود میں لے کر کے سیریل تو دیکھتی رہی، تو اس کو گود میں لے کر کربلا کی داستان کیوں نہ سناتی تھی، تو اس کو گود میں لے کر گانے تو سنتی رہی، تو نے اس کو گود میں لے کر جنگ احد، جنگ بدر اور مصطفیٰ جان رحمت کا پیٹ میں پتھر باندھنا کیوں نہ سنایا، حلیمہ کے ساتھ محبت کرنا تو نے کیوں نہ سنایا، آمنہ کے ساتھ پیار کرنا تو نے کیوں نہ سنایا۔ یہ تمہاری غلطیاں ہیں جو تم نے بھگتنی ہے۔ سنو، مولوی کا تعویذ اور پیر کا تعویذ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ جو ماں کی گود سے بگڑ جاتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سنوار سکتی۔ ہاں اگر کچھ سنوار سکتی ہے، کسی ولی کی نظر سنوار سکتی ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، لیکن اب ولیوں کو ڈھونڈتے رہیے۔ لوگ کہتے ہیں چراغ لے کر، ہم کہتے ہیں چراغ نہیں، اب سورج لے کر کے ڈھونڈیے۔ اب اشفاق العلماء تمہیں نظر نہیں آئیں گے، مفتی اعظم راجستھان تمہیں نہیں دکھیں گے۔ جو جاتا ہے وہ اپنی جگہ خالی کر جاتا ہے، اب مفتی اعظم تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میرے مرشد نے کہا تھا اب چراغے دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈ لو، وہ گیا تاروں سے آگے آستانہ چھوڑ کر، اس کو پانا ہے تو سارا زمانہ چھوڑ کر۔ کہا تھا نا لال یکتا گوہرے احمد رضا ملتا نہیں، آپ نے اس طرح کا شعر کہا تھا نا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں محرومہ پتہ ملتا نہیں، لال یکتائے شہ احمد رضا ملتا نہیں، یہ بات کہی گئی تھی۔ اب ولیوں کو ڈھونڈتے رہیے، اب ان کو چراغ جلا کر نہیں، سورج کی روشنی میں ڈھونڈیے۔ ولی قبروں میں سو گئے اور جو ہیں وہ نظروں سے پوشیدہ، میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئے، اب تو جبوں کے اندر کی چمک رہ گئی، دلوں میں چمک کہاں، اب تو امامے کے پیج رہ گئے، دل کو وہ منور نورانیت کہاں، اب تو دین کی باتیں رہ گئی، دین پہ عمل کہاں۔ فضیل بن عیاض نے اپنے دور میں 8 سے 800 900 1000 سال پہلے کہا تھا، پہلے لوگ عبادت کر کے ریاکاری کرتے تھے، اب تو لوگ عبادت کرتے بھی نہیں اور ریاکاری کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض نے اپنے دور میں کہا تھا۔ آج کا دور کیسا دور ہے؟ اس وقت اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے
نبی آل نبی اور صحابہ کی اولیاء کی محبت بچا سکتی ہے. میں بات کرنے چلا تھا حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ، وہ عورت کا، اس خاتون کا نام ہے جس کے دروازے پر جبریل بھیک مانگنے آتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، خاص طور پہ توجہ کریں، برا لگے تو معاف کر دیں، معاف نہیں کر سکتے تو بدلہ لے لیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. آپ پر ہم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن بات اگر اچھی لگے تو لے لیں، اس کو نہیں اچھی لگے تو کم سے کم چھوڑ دیں. مولا حسن مولا حسین بیمار ہوئے، سرکار تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ بچے بیمار ہیں. سرکار نے وہاں منت مانا. عرض کی حضور کیا؟ تو کہا کہ روزے کی منت مانو، بچوں کو شفا ہوگی تو ہم روزے رکھیں. بڑی معذرت کے ساتھ نبی کے گھر میں جن کی چوکھٹ کے سوالیوں کا نام ہے ولی، اقطاب، اوتاد، وہ بیمار پڑنے تو منت کیا مانی جا رہی؟ روزے رکھیں گے. اور آج بچے بیمار پڑتے ہیں تو ماں منت مانگتی ہے کہ میں فلاں بزرگ کے آستانے پہ جاؤں گی. ماں منت مانگ رہی ہے، وہاں جا کر کے گاٹھیاں باندھتی ہے، ڈورے باندھتی ہے. اور آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا رواج ہے، وہ کپڑوں کے گھوڑے درگاہوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اسلام میں کپڑوں کے گھوڑے چڑھانے کا تصور کہاں سے؟ آپ مجھے بتائیں. کچھ خواتین کا حال یہ ہے کہ اگر میرا بچہ شفا پا جائے تو محرم میں وہ جو فلاں بابا صاحب سواری نکالتے ہیں، میں وہاں جا کر کے چاندی کا گھوڑا چڑھاؤں گی. مجھے پتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، حق بات سے ہوگی، لیکن عادت جو ہے نا اپنی، کہ آپ کی پسند کی نہیں کہیں گے، اللہ رسول کی پسند کی. اور میں نے تو اپنی طبیعت بنا لی ہے کہ جاؤں یہ سوچ کے جاؤں کہ آخری بار جا رہا ہوں، یہ سوچ کے جائیں کہ آخری بار جا، پھر بلائیں نہ بلائیں، اس لیے کہ تقریر اپنا پیشہ ہی نہیں. پالی والوں تم سے پوچھتا ہوں، یہ گھوڑے چڑھانے کا تصور اسلام میں کہاں ہے؟ سید الانبیاء کے گھر بچے بیمار پڑتے ہیں، بلکہ میں انہیں بچہ کیا کہوں، شہزادگان بیمار پڑتے ہیں، شہزادے بیمار پڑتے ہیں، تو نبی بیٹی سے کہتے ہیں روزے کی منت مانو. اور آپ کپڑوں کے گھوڑے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جہاں کتا اور جاندار کی تصویر ہوا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اولیاء اللہ کے سرہانے جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ گزاری، تم وہاں گھوڑے رکھتے ہو، ان کی روح پہ کیا گزرتی ہو کہ سنیو ذرا سوچو تو صحیح. جو قوم ولیوں کی بد دعا ہے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ میرے بچے اچھے ہو جائیں گے تو میں سواری پہ جاؤں گی. سواری کیا بلا ہے؟ تو کہتے ہیں سواری یہ ہے کہ کسی کو مولا علی آتے ہیں، کسی کو امام حسین آتے ہیں، کسی کو امام حسن آتے ہیں، اور ان کی زندگی سال بھر دیکھو، وہ 3 دن جس پہ علی آ رہے ہیں، وہ 365 دن کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا. وہ جمعہ کے دن بھی آئے گا تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائے گا، اور اس پر کون آ رہے؟ علی مرتضیٰ آ رہے، اس پہ امام حسن آ رہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر علی کو آنا ہی تھا تو کیا علی کی اولاد کم ہے دنیا میں؟ اگر علی کو آنا ہی تھا تو کیا علی کی اولاد کم ہے دنیا میں؟ اور ایسا بھی نہیں کہ جس پہ آ رہے وہ زیادہ متقی ہے اور اولاد علی کم متقی ہے. ارے آج بھی مہریرہ کی خانقاہ کا تقویٰ اپنی مثال آپ ہے. آپ بھی کہ چوچے مقدسہ کی خانقاہ کا تقویٰ بے مثل بے مثال ہے. وارث دیوا کی خانقاہ کا تقویٰ آج بھی اپنی بے مثلیت کا اعلان کر رہی ہے. آج بھی صابر پاک کا تقویٰ اپنی بے مثلیت کا اعلان کر رہی ہے. خدا کی قسم اگر علی کو آنا تھا تو صاحب البرکات پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا شیخ المشائخ علی حسین اشرفی پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا وارث دیوا پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا 12 سال تک لنگر لٹانے والے صابر پاک پر جو بھوکے رہے ان پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ جو 365 کے دن ملیچا بن کے گھومتا رہتا ہے مسجد میں نہیں آتا، علی اس پر آتے ہیں. اور میری قوم کا پاگل پن ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. کچھ تو شرم کرو. پھر تاشے بھی بجتے ہیں،
کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولا حسین کی محبت میں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ مگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانا یہ سنیت ہے، اصل سنیت تو یہی ہے۔ مولوی کیا جانے اصل سنیت، ہم جانتے، طریقت والے جانتے ہیں۔ نادان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں طریقت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت کبھی ہو ہی نہیں، تصور نہیں ہو سکتا۔ شریعت زینے کا نام ہے، طریقت ٹیرس پر پہنچ جانے کا نام ہے۔ ایک مرتبہ حضور سرکار نوری میاں جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہیں فرماتے ہیں اتار کر یہ بال دیکھ رہے ہو، جس کے بال جتنے گھنے ہوں گے اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت ہوگی۔ جو گنجا ہے کبھی اس کی مانگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے۔ جس کے بال جتنے خوبصورت ہوں گے اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت ہوگی، اور جو گنجا ہوگا تو اس کو مانگ کا تصور ہی نہیں۔ غریب نواز کے یہاں شریعت کے جلوے تھے تو طریقت کے کیا جلوے دکھائے؟ جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شریعت کے ہٹا کر طریقت مانگنا ایسے ہی ہے جیسے بیل سے دودھ طلب کرنا اور بانج سے بچہ مانگنا، بالکل ایسے ہی جہاں شریعت نہ ہو وہاں طریقت کا سوال۔ لیکن میری قوم کو بتائے کون؟ یہ تو مفت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ تو اپنی مصیبتوں کو مفت میں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اپنی بلاؤں کو جو ہے وہ پھونک پھاک کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کیا رسول پاک نے تمہیں تنہا چھوڑا؟ کیا رسول پاک نے تمہیں بے سہارا چھوڑا؟ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے آج بھی کوئی یا رسول اللہ ایک بار دل سے مصیبت میں پکارے خدا اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ کیوں دور کر دیتا ہے؟ ارے قیامت کی مصیبت جس کے نام سے دور ہو سکتی ہے، کیا دنیا کی مصیبت اس کے نام سے دور نہیں ہو سکتی؟ صوفی جمیل الرحمان کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس کا عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد۔ اور کسی صاحب دل نے کہا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حضور کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں، پنجتن پاک کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا لے خمستن اطفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یعنی یہ پنجتن کے جو نام ہے وہ دروازے پہ لکھنا کیسا؟ تو میرے امام اعلی حضرت جس کو تعویذات کی کمی نہ تھی، جو قرآن مقدس کی صورتوں کو کم نہیں جانتا تھا، جس نے صرف 27 دن میں پورا قرآن حفظ کیا، وہ امام جو 108 علوم و فنون کا ماہر تھا، وہ امام جو ان 108 علوم میں کئی علوم کا خود موجود تھا، بغیر کسی کے سکھائے سے خود ید تولا رکھتا تھا، بلکہ یوں کہوں اللہ نے جس کو علم لدنی عطا کیا تھا، اس امام سے کسی نے پوچھا لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہ دروازے پہ لکھنا کیسا؟ فرماتے ہیں میں نے کیا، میرے پیر کے آستانے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے اور فقیر نے بھی یہی لکھ رکھا ہے۔ کیا پنجتن کا نام، پنجتن کے نام سے بڑا بھی کوئی تعویذ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ زبان تو ہو، وہ دل تو ہو۔ آپ جانتے ہیں پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا اور غوث الاعظم دستگیر کے حوالے سے لکھا، وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں مصیبت میں جو میرا نام لے لے میں ضمانت دیتا ہوں مصیبت ٹل جائے گی۔ شہزادے کا یہ حال ہے۔ وہ غوث پاک حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں۔ امام سیوطی نے در منصور میں اس کو لکھا، حوالے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خارجیت کا کچھ بخار چڑھائے میری قوم کو۔ جب بھی نام اہل بیت کا آئے لوگ کہتے ہیں ایسی روایت، اس سے بڑھ کر ہے میرے عزیز تجھے کیا پتا ہے، تجھے علم نہیں ہے
امام سیوطی نے لکھا، حضور غوث الاعظم نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا، کیا سنیو سنو، اس سے بڑھ کر کے کوئی تعویذ تمہیں دے نہیں سکتا، میرے امام کی محفل میں آئے ہو، اپنی مصیبتوں کا حل لے کر جاؤ، اپنی مشکل کشائی کا طریقہ لے کر کے جاؤ، مشکلیں کیسے حل ہوگی، اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا۔ غوث پاک حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کرتے، پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح ڈالی، آدم کے جسم میں روح پڑی، آدم کے جسم میں روح آئی، آدم بولنے لگے، دیکھنے لگے، سننے لگے، تو آدم نے عرش کے دائیں طرف 5 نور حالت سجدہ میں اور رکوع میں دیکھے، حالت قیام میں دیکھے، عرض کی اللہ مجھ سے پہلے یہ 5 نور کیا ہیں؟ خدا نے فرمایا ایک محمد کا نور ہے، ایک علی کا نور ہے، ایک فاطمہ کا نور ہے، ایک حسن کا نور ہے، ایک حسین کا نور ہے۔ سنیو، جن کو تم 5 تن پاک کہتے ہو، خدا نے وہ 5 نام گنائے اور ارشاد فرمایا آدم ان کے نام یاد کر لے، جب تجھ پر مصیبت آئے تو ان کے وسیلے سے دعا کرنا میں قبول کروں گا۔ اللہ اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، خطیب اہل سنت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ مشکل کشاؤں کا مشکل کشا آدم کو 5 تن کے نام سکھا رہا ہے، آدم کو 5 تن کے نام سکھا رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا اس حدیث کے بارے میں کہ اس کو فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، گناتے ہوئے آیا اور کہا اس کی کچھ اصل تو ہوگی، تبھی تو اتنے محدثین نے اس کو لکھا۔ یعنی ابن تیمیہ جس کی تصدیق کرتا ہے، میں نے وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے، کیا ہم ابن تیمیہ کے کہنے سے تھوڑی مانتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات، ہمیں سند کی ضرورت تھوڑی ہے، ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عقیدہ پختہ کرو، مصیبتیں آئے تو سواریوں کے پاس نہ دوڑو، 5 تن کا نام گھر بیٹھے پڑھو، اللہ تمہاری ہر مصیبت دور کر دے گا۔ اور ڈھول مت پیٹو، ڈھول پیٹنا کوئی عقیدت نہیں، سنیو دل پہ لکھ لو، ارے جن کے گھر کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا امام حسن کی شادی میں ڈھول بجا؟ کیا امام حسین کی شادی میں ڈھول بجا؟ کیا سیدہ فاطمہ کی شادی میں ڈھول بجا؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجے ان کی شہادتوں پہ تم ڈھول بجاتے ہو۔ اور ذرا دل سے کام تو لو، دماغ سے کام تو لو، ڈھول کون بجائے گا؟ وہ کربلا کی زمین جہاں شہید ہو کر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کربلا کی 11ویں شب جس کو مورخین نے شام غریبہ لکھا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کو بیان کرنے کے لیے جد جگر گردے کا کام ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، قلم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگتی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے اتنا ظلم نہیں ہوا تھا اور نہ اس کے بعد اتنا ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ جس کو جو تم ڈھول کی رات مناتے ہو وہ تاریخ میں شام غریبہ کے حوالے سے ہے۔ میں ہلکا سا اس کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں اور اپنے اسد عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اسد عنوان کی طرف کیا بڑھوں، بلکہ وقت ہی تمام ہوتا ہے، میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ ذرا دل کے کانوں سے سنو سنیو، اگر اہل بیت کی محبت میں تمہارا دل سرشار ہے، ڈھول بجانے والوں، ماہ محرم کے اندر سواریاں نکالنے والوں، اپنی عورتوں کو بے پردہ گھمانے کے لیے نکالنے والوں، اپنے مذہب و مسلک کا مذاق اڑانے کا دوسروں کو موقع دینے والوں، اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھو تو صحیح وہ میدان جس کے اندر شہادت کے بعد تم ڈھول بجانے کی داستانیں ڈھونڈتے ہو۔ جب میرے امام کی شہادت ہو گئی، امام کی شہادت کے بعد امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، حضرت استاد زمان مولانا حسن بریلوی اپنی شورۂ آفاق کتاب جس کی تصدیق امام احمد رضا نے کی ہے، آئینہ قیامت میں لکھتے ہیں، جس وقت مولا حسین کی شہادت ہو گئی اس وقت حال یہ ہوا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن کے وقت رات تارے نظر آنے لگے، حال یہ تھا کربلا کی زمین سے خون نکلنے لگا، بیت المقدس میں پتھر
پتھر ہٹایا جاتا، وہاں سے تازہ ترین خون نکلتا. لوگ کہتے ہیں رافضیوں کی روایت نہ پڑھو، استاد زمان رافضی تھے، امام سیوطی رافضی تھے. مجھے بتاؤ تو صحیح سنیو، حسینی رنگ کو لوگ کس قدر ہلکا کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کربلا کیا ہے، 3 دن کا کربلا لوگ 10 دن تک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اہل بیت کا عشق تو پیدا کر، تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا. تیری زندگی ختم ہوگی، کربلا ختم نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں نے لکھا شہادت ہوئی ہے کربلا کے اندر، بیت المقدس تک اس کا اثر ہے کہ پتھر ہٹاتے تو تازہ خون نکلتا. اللہ اکبر. یہاں تک کہا گیا کہ کوفہ کے اندر خون کی برسات ہوئی، کپڑوں پر وہ خون گرا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اللہ اکبر وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا. امام سیوطی لکھتے ہیں یہ جو شفق نظر آتی ہے روزانہ شام کے وقت، امام حسین کی شہادت کے وقت جو سرخی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی. آج بھی خون حسین کی لالی تمہیں شفق پر نظر آتی ہے، تمہیں شفق کی شکل میں افق پر نظر آتی ہے. یعنی کوئی کربلا منائے نہ منائے، قدرت آج بھی کربلا کا اظہار کر رہی ہے شفق کی سرخی کے ذریعے سے. اللہ اکبر. یہ تو اپنی جگہ نشانیاں ہیں، لیکن جس رات تم ڈول بجاتے ہو، عورتوں کو لے کر میلوں میں نکلتے ہو، اس رات سید ذاتیوں کا حال کیا تھا جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آئے، جن کے دروازے سے 2 مرتبہ اسرائیل چلا جائے، جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر آئے، جس کے دروازے پر اللہ اکبر آ کر کے اقطاب اوتاد اور اولیاء سر تسلیم خم کر دے، جس کے ذروں کے جس کے قدموں کے ذرات عرش مکین ہو. اللہ اکبر. ان سیدانیوں کو، سجدادیوں کو اللہ اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے زیورات چھینے گئے. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کان سے اس طریقے سے بالیاں نوچی کہ وہ کان کی دونوں لو کٹ گئی، اور بچی نے، اس شہزادی نے جب چیخنا شروع کیا کہ میرے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، کہا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو، تو بچی کے شہزادی کے گال پہ تماچے لگائے گئے. سیدہ زینب آگے بڑھی، کہیں سے جانتے یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین جس کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، یہ وہ سکینہ ہے تم اسے مارتے ہو. اسی پہ بس نہیں کیا گیا، جن کے آنچل کو، جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان کے دوپٹے چھین لیے گئے، علی اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، بیویوں کے خیمے جلا دیے گئے. اللہ اکبر. ایک یزیدی لشکر کا شخص کہتا ہے بڑی ندامت کے ساتھ، جس وقت آل محمد کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، اس وقت میں نے دیکھا ایک خوبصورت خاتون تھی جو آگ پہ چل کر خیموں میں جاتی اور خیمے سے نکل کے باہر آتی. اللہ اکبر. میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، سواریوں پہ جا کر ڈھول تاشوں کی محفل میں شرکت کرنے والی میری بہنیوں، روح زینب تمہیں پکار پکار کر دعوت فکر دے رہی ہے. ذرا کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو. اللہ اکبر. اس نے کہا ایک بی بی تھی، بڑی خوبصورت تھی، چاند جیسا چہرہ تھا، وہ آگ پہ چل کے جاتی اور آگ پہ چل کے واپس آتی. اللہ اللہ. اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں؟ تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے، خیمے لوٹ لیے گئے ہیں، تو جلنا کیوں چاہتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کیا کروں، امامت اس وقت جو ہے خیمے میں لیٹی ہوئی ہے، یعنی میرا بیٹا زین العابدین، میرا بھتیجا زین العابدین خیمے میں لیٹا ہوا ہے. جو صحت مند تھے وہ چل چل کے باہر نکلے، لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ چلنے کے قابل نہیں. اب میں سوچتی ہوں اگر اس کو نہ نکالوں گی تو میرا بیٹا چل نہ جائے، حسین کا شہزادہ چل نہ جائے آگ میں. اگر زین العابدین شہید ہو گئے تو حسین کی اولاد کیسے چلے گی، حسین کی نسل کیسے چلے گی؟ امام حسین کے نام پہ ڈول پیٹنے والوں، جس رات و دن کو تم ڈول پیٹتے ہو، اہل بیت میں اتنی مصیبت تھی. پھر اس راوی نے بیان کیا میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے ہمت کیا اور اپنے کندھوں پہ زین العابدین بیمار کو ڈالا اور آگ پہ چلتے ہوئے چلی. میرے صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم زینب کو ادب سے اس لیے سلام کرتے ہیں کہ زینب اس دن کندھے پر زین العابدین کو لے کر نہیں جا رہی تھی، بلکہ پوری نسل حسین اس وقت زینب کے
کندھوں پر تھی. زین العابدین کی شکل میں باقر زینب کے کندھے پر, جعفر زینب کے کندھے پر, موسیٰ کاظم زینب کے کندھے پر, علی رضا زینب کے کندھے پر, حسن عسکری زینب کے کندھے پر, تقی نقی حسن عسکری, امام مہدی, بلکہ شاہ برکت اللہ, کریم نواز, مکتوم اشرف, اسواری سے دیوا, جتنے حسینی سید ہیں وہ سب زینب کے کندھے پر ہیں. گویا کہ زینب زین العابدین کو نہیں بلکہ 12 اماموں کی امامت کو, ولیوں کی ولایت کو بچا کر لے جا رہی ہے. اس وقت تم ڈھول بجاتے ہو, اس وقت تم ڈھول بجاتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم ڈھول بجاتے ہو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں, پھر آج بھی ہمت کر کے میں تم کو ڈھول بجانے کی اجازت دے دوں. ٹھیک ہے, ڈھول بجانے کا شوق ہے, میں تم کو اجازت دیتا ہوں. اب تم کو کوئی منع نہیں کرے گا. پانی والو شوق سے ڈھول بجاؤ, مگر ایک چھوٹی سی شرط ہے, ایک چھوٹی سی شرط ہے, اس کو پورا کرو. پورے پالی کے ہر گھر میں ڈھول بجاؤ, لیکن ایک شرط ہے, ایک شرط یہ, جس دن تیرے 6 مہینے کے بچے کا انتقال ہوگا اس دن بھی تو ڈھول بجانا. جس دن تیرے 18 سال کا جوان بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں مرے گا اس دن بھی تو ڈھول بجانا. جس دن تیرے باپ کی میت ہوگی اس دن بھی تو ڈھول بجانا. اگر اس دن تو ڈھول بجا لے تو پھر تو شہادت حسین پہ بھی ڈھول بجانا. لیکن مجھے یقین ہے تو اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کی میت پہ ڈھول بجانے کی ہمت نہیں کر سکے گا. نادان سنی, جب تو 18 سال کے اپنے بیٹے کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتا تو وہ حسین کا بیٹا جسے دنیا ہم شبیہ رسول کہتے ہیں, اس علی اکبر کی شہادت پہ تو ڈھول بجا رہا ہے. جب تو اپنے 6 مہینے کے بچے کی میت پہ ڈھول نہیں بجاتا تو پھر تو حسین کے معصوم علی اصغر کی شہادت پہ ڈھول بجا رہا ہے. سوچ تو صحیح, ڈھول یزیدی بجا رہے تھے. ہم نے مغرب کے بعد میٹنگ لی ہے کمیٹی کی. علماء سے کہتا ہوں کمیٹی کے لوگوں کی مدد کریں. نوجوان اٹھے ہیں, ایسی کوشش کریں کہ پورے پالی سے نہیں بلکہ پوری راجستھان بلکہ پورے ہندوستان سے یہ ڈھول کی بدعت سیاح ختم ہو جائے اور اصل کربلا کو پہچانیں. اصل کربلا کیا ہے؟ بات کرنے چلا تھا لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے بات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ امام علی مقام کا یزید سے جھگڑا کیا تھا؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں, اختتام پہ پہنچ رہا ہوں. کیا جھگڑا تھا امام حسین کا یزید؟ لوگ کہتے ہیں خلافت کے لیے امام حسین چلے. بڑے بڑے مورخین نے لکھا, مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ امام خلافت کے لیے چلے. ہم کہتے ہیں جب خلافت رہ ہی نہیں گئی تھی تو خلافت کے لیے جانے کی بات ہے, کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرے بعد خلافت صرف 30 سال رہے گی. ٹھیک ہے, اور آخر کے 6 مہینے, توجہ کریں, آخر کے 6 مہینے 29 سال 6 مہینے تک مولا علی کا نمبر آیا. ٹھیک ہے, اب 6 مہینے بچے تھے تو امام حسن نے خلافت کی. امام حسن پاک کے پاس خلافت تھی, لیکن جیسے ہی 30 سال مکمل ہوئے امام حسن 1 منٹ بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھا. جس دن خلافت ختم ہوئی, ملوکیت شروع ہوئی, بادشاہت, تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. حیرت ہے, جب گھر میں خلافت تھی اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو امام حسین نے ملوکیت کو 1 سیکنڈ اپنے پاس نہیں رکھا, جو اس کے حقدار تھے دے دیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جو بادشاہ کی ہے وہ بحیثیت صحابی کی ہے, اس پر کوئی لام تان کوئی کمنٹ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن بات اتنی ہے کہ اہل بیت نے خلافت کے خاتمے کے بعد بادشاہت کو اپنے پاس رکھنا یہ اپنے منصب, اپنی شان, اپنی شوکت, اپنی عزت, اپنے وقار کے خلاف سمجھا. ٹھیک ہے, تو جب چھوٹے بھائی نے ملوکیت کو باہر نکال دیا, جب تک خلافت ہی رکھا, ملوکیت آئی تو باہر کر دیا, تو اب تو خلافت تھی نہیں, اب تو ملوکیت تھی. تو ملوکیت کو حاصل کرنے کے لیے جانا یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے. امام حسین کی یہ شان تو نہیں.
حسین کس ذات کا نام ہے میں پڑھتا اس کو، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے حسین کون ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. امام سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے دو دریا ہے جو آپس میں ملتے نہیں کیونکہ اس کے درمیان ایک پردہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، جب وہ دو دریا آپس میں ملتے نہیں ہے اس پر ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے، چڑھتے نہیں ہے، تجاوز نہیں کرتے ہیں، اس پہ پردہ پڑا ہے. اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سرخ اور ہرے موتی اس سے برآمد ہوتے ہیں. امام سیوطی لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سید المفسرین نے کہا اس دو دریا سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک دریا فاطمہ ہے، ایک دریا علی مرتضیٰ ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ جن کی منقبت بیان کرے تو فاطمہ کو دریا کہے، علی کو دریا کہے، خدا جس کو قطرہ کہہ دے اس کا حد اور شمار ممکن نہیں ہوتا. خدا جس کو قلیل کہہ دے، قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے. خدا جس کو کم کہے اس کا حدود و شمار نہیں. خدا جس کو سمندر کہے، آپ بھی سمندر کہتے نا یار وہ تو دریا دل ہے مطلب سخاوت زیادہ کرتا ہے، وہ تو علم کا سمندر ہے مطلب مسئلے پھٹافٹ بتاتا ہے. تم بھی کسی کو دریا کہتے ہو نا، میرا اللہ فاطمہ کو دریا کہتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں وہ فاطمہ عصمت کا دریا، عفت کا دریا، تقوی کا دریا، طہارت کا دریا، خشیت کا دریا، عبادت کا دریا، زہد کا دریا، عابدہ زاہدہ متقیہ عالمہ فاضلہ. اللہ اکبر. میں فاطمہ کو کیا کہوں؟ اگر علماء کی توجہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، ایک جملے کے اندر فاطمہ الزہرا کی منقبت پڑھ دوں، پسند آئے تو دعا دیں، نہ پسند آئے چھوڑ کر جائیں. بات لیکن اتنی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو توجہ کرو. رسول پاک کون؟ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہے توجہ آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ سیدہ کی منقبت جاگتے سننا. ہوش سے ہوش ہوش کے ساتھ. جہاں جبریل سوالی بن کے کھڑے میں اس سیدہ کا ذکر کرنا اور منقبت پڑھنا ایک ہی جملے میں، ایک ہی جملے میں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، شعراء علماء سے پوچھو، ایک مصرے کے اندر بات کرنا آسان ہے، ایک جملے میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ انہی کا کلام ہے. منقبت فاطمہ پڑھا. حسین پاک کی امی کون ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیں. رسول پاک کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، عالمین کیا ہے اس کا ادراک مجھے نہیں پتا عالمین کیا ہے، لیکن قرآن میں پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمین ایک جگہ اور ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اسی کو زیبا جو تمام عالمین کا رب ہے. ربی کے لیے کہا رحمت للعالمین اور اپنے لیے کہا رب العالمین. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، حضور رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کے کا وہ رب ہے محمد عربی اس کے لیے رحمت ہے. میلاد النبی کے جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا آسمان کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، سیاروں کے لیے رحمت، حجر کے لیے، شجر کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، سب کے لیے رحمت. ٹھیک ہے، اتنا سنا ہے. حضور سب کے لیے، حضور سب کے لیے. آخری تک آواز ہے حضور سب کے لیے، حضور سب کے لیے، محمد عربی سب کے لیے رحمت. حضور فرماتے ہیں بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. اب میں فاطمہ کو کیا کہوں؟ نبی کہتے ہیں بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ سب کے لیے رحمت. اس حدیث کی روشنی میں فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے تو فاطمہ کیا ہے؟ عالمین کی رحمت کے لیے فاطمہ رحمت بن کر آئی ہے. عالمین کی رحمت فاطمہ رحمت بن کر آئی ہے. اسی لیے تو اس رحمت کے حضور ہاتھ بھی چومتے ہیں.
پیشانی چومتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ حسین کی امی ہے، یہ حسین کی امی ہے۔ خدا جس کو سمندر کہتا ہے، طہارت کا، عفت کا، تقوی کا، اور حسین کا بابا خدا ان کو بھی سمندر کہتا ہے، ولایت کا، علم کا۔ کیسا علم کا سمندر ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھو جو تم چاہو، جو تم چاہو پوچھو۔ لوگوں نے نسب پوچھے، نسب بتائے۔ لوگوں نے علم پوچھا، علم بتایا۔ فرماتے ہیں مجھ سے آسمان کے رستے پوچھو۔ منبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں مجھ سے آسمان کے رستے پوچھو، اس لیے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں مولا علی کے لیے اللہ نے مجھے جتنا علم دیا میں نے اس کے 10 حصے کیے، 1 حصہ پوری امت کو دیا، 9 حصے میں نے علی کو عطا کیے۔ مولا علی کہتے ہیں حضور میرے منہ میں علم ایسے ڈالتے تھے جیسے چڑیا دانے لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، یعنی ادھر سے لیتے تھے اور ادھر دیتے تھے۔ اس علی کو میں کیا کہوں، میرے نبی نے اس کو باب مدینۃ العلم کہا ہے، اور خدا کہتا ہے سمندر ہے۔ اب یہ 2 سمندر ہے، برزخ لا یبغیان، اس پہ ایک پردہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں وہ پردہ محمد عربی ہے۔ علی کا خون ملتا ہے، شیر فاطمہ ملتا ہے، آگوش نبوت ملتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ چونکہ مطلب یہ نکل رہا ہے تو اب آگے اہل بیت کی کس کس عظمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی فضیلت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی فضیلت کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، کیونکہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے بات اسی پہ ہوگی، پھر جو قول لیا جائے گا بات اسی پہ ہوگی۔ کس کس فضیلت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرماتا ہے یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ 3 ملتے ہیں 2 دریا پہ پردہ نبوت پڑتا ہے تو نتیجے کے طور پہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے لال اور ہرے موتی نکلتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں ابن عباس نے کہا، آج کا مولوی کہتا تو شاید ہم اس پر کہتے کہ یار کیا بات کرتے ہو، لیکن سید المفسرین نے کہا ہے لال موتی سے مراد حسن مجتبی ہے، اور ہرے موتی سے مراد حسین کرب و بلا ہے، شہید کرب و بلا ہے۔ یہ حسین ہے، یہ مولا حسین ہے۔ ہم نے حسین کو سمجھا کیا؟ ہم نے مولا حسین کو کیا سمجھا؟ یہ حسین ہے، حسین پاک کی شان یہ۔ اب وہ حسین کربلا میں یزید سے اختلاف کیا، بات اسی پہ چلتی تھی۔ کیا اختلاف تھا یزید سے؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یار صحابہ کی عظمت بیان کرو، اہل بیت کی اتنی بات مت کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم دونوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حسین کے پاس 2 ڈگریاں ہیں، وہ اہل بیت میں بھی اور صحابی میں بھی، اور حسین اس صحابی کا نام ہے۔ اب حسین کو بحیثیت صحابی سن لو ذرا کچھ جملوں کے اندر۔ حسین بحیثیت صحابی، حسین سب سے بڑا صحابی میرے نبی کا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا ایمان ہے، علی کی اولاد ہے تو کیا ہوا، نبی نے جس کو جو مرتبہ دیا وہی مانتے، اپنی مرضی سے نہیں گھڑتے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا صحابی جس کی شان میں قرآن کی 22 آیتیں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھوں گا تو اس حال میں اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ بھی کہہ دیا کہ عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک پہ ابو بکر ہوں گے، ایک پر علی عمر ہوں گے، ایک پر عثمان ہوں گے، ایک پر علی ہوں گے، یعنی 4 یار 4 کونے پہ ہوں گے۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں، ہاں بلکہ استاد زمن نہیں، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کہتے ہیں، بڑی کم نعتیں لکھی ہے، اس میں سے ایک نعت یہ ہے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ دستے حسن حسین سے، اور ابھی تو نبی سے ملنا ہی ملنا ہے، نبی پاک سے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ بات اس کر رہا ہوں صدیق اکبر کی۔ صدیق وہ صحابی، صحابیوں کا امام، نبی نے اپنی موجودگی میں امامت کے لیے آگے بڑھایا، خلیفہ بلا فصل ہم مانتے صدیق اکبر کو، لیکن وہ صحابی جب آتا ہے تو منہ میں کنکر رکھ کے آتا ہے، جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، وہ منہ میں کنکر رکھ کے آتا ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں، اگر آواز اونچی ہوگی تو اعمال اکارت ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا
اتنا بڑا صحابی، صحابیوں کا امام ہے نا، منہ میں کنکر رکھ کے آتا ہے کہ آواز نہ نکلے، ہاتھ باندھ کے ایسے بیٹھتا ہے کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے، سر اٹھے گا تو کہیں پرندہ نہ اٹھ جائے، پرندہ نہیں ہوتا لیکن اس تصور سے بیٹھتے، ادب کا یہ حال ہے۔ سب سے بڑا صحابی شان سے آتا ہے، ٹھیک ہے، فاروق اعظم کا وہی حال، عثمان غنی کا وہی حال، مولا علی کا وہی حال، لیکن اب ایک صحابی کو میں بھی پڑھتا ہوں، ایک صحابی ایسے بھی آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، زانوں پہ پیر رکھتا ہے، سینے پہ چڑھتا ہے، وہ سینہ جس میں قرآن ہے اس پہ پیر رکھتا ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، ذرا اب اگر ہمت ہے تو سن لو، اس پہ پیر رکھتا ہے، کندھوں پہ چڑھتا ہے، نبی کی داڑھی میں انگلیاں ڈال کر کھیلتا ہے، زلفوں کو پکڑ کے کھینچتا ہے، لیکن اس کے اعمال اکارت نہیں ہوتے، اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا۔ ارے ایک ایسا بھی صحابی ہے جب وہ دوڑ کر آتا ہے اور حالت نماز میں بیٹھ جاتا ہے پشت پر، تو نبی اس کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، پھر وہ کوئی اور صحابی نہیں ہے، اسی کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین ایسا صحابی ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے جس کے لیے سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حسین وہ صحابی ہے جو نبی کی پشت پر ہے۔ حسین بحیثیت صحابی یوں بیان ہو سکتا ہے، کسی کی صحابیت اس طرح بیان نہیں ہوتی، مگر وہ مولا حسین کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ 18 سال کا بیٹا لے کر، 6 مہینے کا بچہ لے کر، بیویاں لے کر، 19 سال کا بھتیجا لے کر، بھائی لے کر، سب لے کر آ رہے ہیں۔ یزید سے اختلاف کیا ہے؟ یزید بالاتفاق پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کا کلمہ پڑھنے پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کے کافر ہونے پر تینوں امام کا اتفاق ہے، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور بھی علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید شریف، اور بھی بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کو کافر کہا۔ ہمارے امام نے سکوت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں نہیں جاتا، لعن یزید کیا ہے، کفر یزید کیا نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ امام اس سے کیوں لڑے؟ اس سے اختلاف کیا تھا امام کا؟ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا، شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے علل اعلان کسی نے شراب پیا، یزید نے۔ نماز کی فرضیت کے بعد علل اعلان دھڑلے سے دن دہاڑے جس کو کہیں گے، جس نے نماز علل اعلان ترک کی، وہ یزید ہے، اپنی شاعری میں اڑایا وہ یزید ہے۔ امام علی مقام نے ذات یزید سے جنگ نہیں کی۔ بہت نازک نقطے کی طرف آ رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو بات سنیے گا۔ امام حسین نے ذات یزید سے جنگ نہیں کی۔ یزید ایک اصطلاح ہے، یزید ایک پوری تنظیم ہے، یزید ایک پوری تحریک ہے، یزید ایک پوری فکر ہے۔ امام حسین نے یزیدی فکر کے خلاف جنگ کی ہے۔ امام حسین نے یزیدی فکر کے خلاف جنگ کی ہے، کیونکہ امام جانتے تھے، اور حسین بھی کوئی ذات نہیں ہے، حسین ایک اصطلاح ہے، حسین ایک تحریک ہے، حسین ایک فکر ہے، حسین ایک حق کی آواز ہے، حسین ایمان کا نور ہے، حسین دل کا سرور ہے، حسین سجدوں کی آبرو ہے، حسین رکوع کی لاج ہے، حسین اذان کی روح ہے، حسین قرآن کی فکر ہے، حسین قرآن کی زندہ و جاوید آواز ہے، حسین التحیات کے درود ابراہیم کی تفسیر ہے، حسین انا اعطیناک الکوثر کی تیسری تفسیر ہے۔ یہ اور طرف جاؤں گا، حضرت تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو حسین پوری تحریک کا نام، پوری فکر کا نام ہے، اور یزید بھی ایک اصطلاح اور ایک فکر کا نام ہے۔ تو دو افکار آپس میں ٹکرائے، دو نظریات آپس میں ٹکرائے، اور آج بھی وہ آپس میں ٹکرا رہے اور قیامت تک ٹکراتے رہیں گے۔ حسین نے ذات یزید کے خلاف جنگ نہیں کی، حسین نے تحریک یزید کے خلاف جنگ کی، کیونکہ ذات سے جنگ ہوتی ہے تو میدان میں دونوں ذوات سامنے ہوتی ہے۔ یہ کیسی جنگ تھی یزید سے کہ وہ تو دمشق میں بیٹھا
تھا اور یہ کربلا میں لڑ رہے تھے. امام حسین کو تو اس سے لڑنا چاہیے تھا, تلوار حسین اس سے ٹکرانا چاہیے تھا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یزید سے جو جنگ ہو رہی ہے وہ فکر کی جنگ ہو رہی ہے, تحریکی جنگ ہو رہی ہے. تلوار کسی سے بھی ٹکرا رہی ہے لیکن یزید کے افکار سے ٹکرا رہی ہے. تو یزید کی فکر کیا تھی؟ یزید کی فکر تھی آزاد خیالی, یزید کی فکر تھی شراب نوشی, یزید کی فکر تھی ترک صلاۃ, یزید کی فکر تھی گانوں کا رواج, یزید کی فکر تھی میوزک کا رواج, یزید کی فکر تھی بندروں کا ناچ, یزید کی فکر تھی بانسری. میرے امام نے اس فکر کے خلاف جہاد کیا, جنگ لڑی. اب دل کے کانوں سے سن لو, 3 دن یا 10 دن کے حسینی بننے والوں, حسین کی جنگ صرف یزید سے نہیں ہے, ہر بے نمازی سے حسین کی جنگ ہے, ہر شرابی سے حسین کی جنگ ہے, ہر بندر کا ناچ دیکھنے والے سے حسین کی جنگ ہے. ارے وہ تو بندر کا ناچ دیکھتا تھا, تم تو انسانوں کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن حسین کے نانا کو؟ ہر اس شخص سے جنگ ہے مولا حسین کی جو مسجد ویران کر رہا ہے. اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری علماء ابھی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں. حسین یزیدی فکر سے ٹکرائے ہیں مولا حسین, اور آپ نے بتا دیا ہم شبیہ پیغمبر 18 سال کا بیٹا قربان کرنا پڑے قربان کر دوں گا, لیکن سماج میں بے نمازیوں کو نہیں دیکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو میرے نانے کی آنکھوں سے ٹھنڈک چھین لے وہ میرے سامنے زندہ رہے, مجھے گوارا نہیں. میں 6 مہینے کا معصوم بچہ تڑپتا ہوا دیکھ لوں گا, مگر شراب کے نشے میں کسی کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم نہیں دیکھ سکتا. مولا حسین نے شرابی سے جنگ کی ہے, وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا, وہ تو بانسری سنتا تھا. تم تو رات کے 3 بجے تک ٹی وی کے اوپر ناچ دیکھ رہے ہو, گانے دیکھ رہے ہو. اب بتاؤ, جب صحابی کا بیٹا مولا حسین سے ٹکرایا تو اس کی قبر کا نشان بھی موجود نہ رہا. اب آپ فکر حسین سے ٹکرا رہے لاشعوری طور پہ. مجھے پتا ہے تم سب حسینی ہو, لیکن لاشعوری طور پہ شیطان نے تمہیں یزیدیت کی راہ پہ ڈال دیا ہے. خدا کے لیے مت ٹکراؤ ان سے, خدا کے لیے اس فکر سے ٹکر مت لو, توبہ کرو. اور آج کی اس مقدس شب میں عرض کرو, میرے مولا آپ نے نماز کو رواج دینے کے لیے جان دی تھی, آج سے آپ کا غلام کبھی نماز ترک نہیں کرے گا. آپ فکر کیجئے, آپ کہیے میرے مولا حسین سے, وہ سن رہے. میرا ایمان ہے اس محفل, یہ محفل ان کی نظروں میں ہے, یہ محفل میرے مولا کی نظر میں ہے. یہی سوچ کر تو بیٹھتے ہیں کہ ان کی نظر میں آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. ہاں, یہ محفل ان کی نظر میں ہے, یہ محفل ان کی نظر میں ہے. اس طرح کی ہر محفل جو خلوص سے سجائی جاتی ہے ان کی نظر میں ہے. آپ جانتے ہیں حسین کون ہے؟ حسین اس سخی کا نام ہے جس نے حور جیسے مجرم کو معاف کیا. گرفتار کرنے والے حور کو جب وہ معاف کر سکتے ہیں, آپ بھی آ جاؤ تمہیں بھی معاف کر دیں. جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک حسنین کے نانا کی اجازت نہ ہوگی. میرے آقا نے فرمایا اس دن سے جنت دلہن کی طرح جھومتی ہے جس دن سے جنت کو پتا چلا ہے کہ حسن اور حسین میرے اندر تشریف لگے. حسین وہ ہے, حسین وہ ہے جس کی شہادت کی داستان سن کے رسول کونین روئے ہیں. میرے علماء جانتے ہیں بدر کی جنگ دیکھ کر میرا نبی نہیں رویا. 313 تھے, مقابلے میں 1000 تھے, میرا نبی نہیں رویا. احد کے اندر 1000 کے مقابلے میں 3000 تھے, میرا نبی نہیں رویا. لیکن کربلا کی داستان سن کر میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. کربلا وہ ہے جہاں آ کر نبی بھی روتے ہیں, داستان کربلا سن کر رسول پاک بھی روتے ہیں. سنیو, کربلا کا حق صرف چند درم شربت سے ہم ادا نہیں کر سکتے. کربلا کا حق چند دیگ کھچڑے سے ہم ادا نہیں کر سکتے. میری قوم کے جوانوں, آج بھی پوری دنیا کو کربلا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا میانمار کے مسلمانوں کو مار پیٹ کے باہر نکال دینا ہمیں دعوت فکر نہیں دے رہی؟ وہ 10 لاکھ کے قریب مسلمان جن میں سے اکثریت کو میانمار کے باہر کر دیا گیا, راکھائن کے وہ بدھسٹ جنہوں نے امن پسند ہونے کی دنیا سے سند لی ہے, تمہاری ہزاروں بہنوں کو اغوا کر لیا ہے.
اور جب کوئی مرد کسی عورت کو اغوا کرتا ہے تو اس کے سر پہ پھول نہیں چڑھاتا. کیا کرتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. کربلا میں تو ایک زینب تھی جو چند سید زادیوں کو بغیر دوپٹے کے کھلے آسمان کے نیچے لے کر کے بیٹھی تھی. آج تو میانمار کی سرزمین پر ہزاروں کنیزان زینب ہے جو علی اکبر کی غیرت کو آواز دے رہی ہے, جو امام قاسم کی غیرت کو آواز دے رہی ہے. حیرت ہے, اتنی عورتوں کی آبرو لٹتی ہے, اتنی عورتیں کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی ہیں, اور میری قوم اب بھی مسجدوں میں نہیں آتی. میری قوم ابھی بھی موبائل پر گیم کھیل رہی ہے. میری قوم ابھی بھی رات کے 3 بجے تک سنیما دیکھ رہی ہے. میری قوم ابھی بھی لڑکیوں کے ساتھ پارکوں میں گھوم رہی ہے. میری قوم ابھی بھی کھیل کود میں مصروف ہے. میری قوم ابھی بھی واٹس ایپ اور فیس بک میں لگی ہوئی ہے. مسلمانوں, کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا, سونے والوں کو جگانا آسان ہوتا ہے, جاگنے والوں کو جگانا جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو جگانا آسان نہیں ہوتا. مسلمانوں, بیدار ہو جاؤ, اور یاد رکھنا, ایک جملہ کہہ کر کے جا رہا ہوں, پڑوس میں آگ لگے نہ بجھاؤ گے تو تمہارا گھر بھی چلے گا. میانمار تمہارے پڑوس میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد تمہاری باری نہ آ جائے. یہ کسی دیوانے کی بڑ نہ سمجھے, حالات کا اندازہ ہم نے اساتذہ کی صحبت میں بیٹھ کر لگایا ہے. اٹھو, خدا کے لیے اٹھو. علی اکبر کی غیرت جوانوں اپنے دل میں پیدا کرو. امام قاسم کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو. فکر حسین, عزم حسین کے ساتھ اٹھو, اور بس بات کو اینڈ کرتے ہوئے, اختتام پر لے جاتے ہوئے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار تقسیم کرو, متحد ہو جاؤ. سلسلوں کے نام پہ مت بٹو, فروعی مسائل کے نام پہ تقسیم مت ہو, برادریوں کے نام پہ تقسیم مت ہو. وہ چیپا ہے, وہ سپاہی ہے, وہ رنگریز ہے, وہ شاہ ہے, وہ پٹھان ہے, وہ شیخ ہے, اور ہم تو یہ ہیں. برادریوں کے نام پہ تقسیم مت ہونا. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, عاشق رسول. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, دل کے کان سے سن لے, دل کے کان سے سن لے میرے دل کی آواز, متحد ہو جاؤ. ارے کربلا والوں نے تو دشمنوں کو بھی پیار دیا, دشمنوں کو بھی پیار دیا ہے. تمہیں معلوم ہے, صوفیاء کرام نے ایک بات لکھی ہے, اہل دل نے, کہ جب کربلا میں سب لٹ گیا, قافلہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا. بڑی لمبی داستان ہے, اس کی طرف نہیں جاتا. تو مولا امام زین العابدین اب کسی سے بات نہیں کرتے, خاموش خاموش رہتے, چپ چپ رہتے, روتے ہی رہتے. بس وقت ملتا ہے تو اپنے کندھے پہ بوریاں لاد کر مدینے کے غریبوں کے گھر آٹا اناج ڈال جاتے ہیں. لوگ بوری کھولتے ہیں, اس میں پیسے بھی ہوتے ہیں, اناج بھی ہوتا ہے. پوچھتے کون دے جاتے ہیں, کون دے جاتے ہیں. کسی کو خبر نہ ہوئی. جب امام زین العابدین کا وصال ہوا, تختے پہ نہلانے کے لیے ان کو لٹایا تو ان کی پشت پر بوریوں کے نشان تھے. اس وقت تو مدینے والوں نے کہا, او مدینے کے غریبوں, آج تمہارا غم گسار مل گیا, وہ پر اسرار خادم مل گیا جو تمہارے دروازے پہ چپکے سے بوریاں ڈال جاتا تھا اناج کی. یہ کوئی اور نہیں تھا, وہ شہزادہ رسول, وہ امام زین العابدین, امام حسین کا پروردہ, مولا علی کا خانوادے کا چشم چراغ. ذرا دیکھو تو صحیح, دشمنوں کو پیار دینا سیکھو. ہم اپنوں کو توڑ رہے ہیں, ہم اپنوں سے لڑ رہے ہیں, ہم اپنوں کو نکال رہے ہیں. آؤ, فکر کربلا کیا ہے, فکر کربلا کیا ہے. امام زین العابدین رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, ملاقات کرنا چھوڑ. لوگ آتے, ملتے, دعائیں دیتے, رخصت کرتے. کبھی کبھی جنگلوں میں نکل جاتے, 15 دن, 20 دن, ایک مہینہ خیمہ لگاتے, جنگل میں عبادت کرتے. ڈر لگتا کوئی مسافر دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ کسی کو اطلاع دے دے اور مدینے والے یہاں بھیڑ لگا دے, ملنے آ جائیں, تو خیمہ اکھاڑ لیتے, کسی اور جنگل میں لے جا کر خیمہ لگاتے. ایک رات میرے امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے. ایک مسافر بھاگتے بھاگتے خیمے کے پاس آیا. چراغ جل رہا تھا, عبادت ہو رہی تھی. مسافر نے اندر جھانکا, اندر کے بزرگوں کو پہچان لیا. تھے تو جوان, لیکن بزرگی جس کے خاندان کا وطیرہ, اس جوان بزرگ کو پہچان لیا اور کہا, اے بزرگ, میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں, بہت تھکا ہوا ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں, پیاس سے مرا جا رہا ہوں, کیا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟
اس بزرگ نے نظریں اٹھائی اور اس مسافر کی طرف جب جیسے نظریں پڑی ایسا لگا وہ جوان بزرگ جسے دنیا زین العابدین سید سجاد کہتی ہے، وہ بزرگ اپنے ماضی میں گم ہو گیا، لیکن بہت جلدی ہی ماضی کی یادیں چھوڑ کر اس نے مشکیزے کی طرح ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کے کٹورا لیا، کٹورے میں پانی اڈیلا اور منہ پھیر کر کے اس مسافر کو پانی دے دیا۔ اس نے پانی گٹا گٹ پیا، اور ملے گا، اس نے پھر کٹورے میں پانی ڈالا اور پھر دے دیا، پھر اس نے گٹا گٹ پانی پیا، اور ملے گا، پورا مشکیزہ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب وہ پانی پی چکا اور پانی پی کے سیر ہوا، اس کی سانسیں جم گئی، تو اس نے بڑی بے باکی سے کہا، اے بزرگ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس وقت میرے امام کے تیور بدل گئے۔ ہاں میں تجھے کیسے بول سکتا ہوں، تو شمر ہے نا، تو وہی ہے کہ میرا بابا سجدے میں تھا تو تو اس کی پیٹھ پہ چڑھ گیا تھا، تو وہی شمر ہے نا، میرے بھائی علی اصغر کے حلق پر تو نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر چلانے کا حکم دیا تھا، تو وہی شمر ہے نا، تو نے میرے 18 سالہ بھائی علی اکبر کی جوانی لوٹی تھی، تو وہی شمر ہے نا جس نے میرے خاندان کے شہزادوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے، تو وہی شمر ہے نا جس نے میرے خاندان کی مقدس بیویوں کی چادریں چھنوائی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر سنتا رہا، جان گیا تجھے میں کبھی نہیں بھول سکتا شمر، جانتا ہوں۔ شمر نے کہا، علی ابن حسین، ان کا اصل نام علی تھا، علی ابن حسین، جب تو نے مجھے پہچان لیا کہ میں شمر ہوں اور میں نے تیرے خاندان پہ پانی بند کیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے پانی دیا، اگر پانی نہ دیتے تو میں اس پوزیشن میں تھا کہ میں مر جاتا، تم نے مجھے مرنے نہیں دیا بلکہ تم نے مجھے پانی دیا۔ میرے امام نے فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی نحوست تھی، وہ تیرا اپنا کیریکٹر تھا، جو میں نے کیا یہ سیدوں کے خاندان کی روایت ہے، جو ہم نے کیا وہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہمارے خون کی صالحیت ہے، بدلہ تو تجھ سے قدرت لے گی لیکن ہم تو تجھے پانی پلاتے ہیں۔ آپ غور کریں، کربلا یہ ہے، ہم نے کربلا کو کیا سمجھا ہے، ہم تو اپنوں کے لیے اتنا دل بڑا نہیں کرتے، امام زین العابدین نے شمر کے لیے اتنا بڑا۔ آؤ اسی کربلا پر عمل کرو، جب یہ کربلا ہوگا تو محمد علی جوہر نے کہا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کی رات۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔